السلام علیکم، میں ہوں رانا محمد ابو بکر اور میں اپنے یوٹیوب چینل سے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ آج کا جو میرا ویلاگ ہے وہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے اور بہت سی خبریں ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 21 اکتوبر کو میاں محمد نواز شریف صاحب نے واپس پاکستان اور لاہور میں جلسہ کرنا ہے اور پہنچنا ہے، تو اس کے لیے جو تیاریاں ہیں وہ اپنے زور و شور سے لگی ہوئی ہیں، اور ہر جو ہے مسلم لیگی وہ اس کوشش میں مبتلا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، چاہے وہ جس طریقے سے بھی اکٹھا کیا جائے، ان کو اکٹھا کر کے اور عوام کو اور لوگوں کو اور دنیا والوں کو یہ دکھایا جائے کہ ہم نے کتنے بھرپور انداز میں مسلم لیگ کے جو صدر ہیں ان کا ہم نے استقبال کیا ہے۔ اس کے لیے وہ مختلف طرح کے حربے لگا رہے ہیں اور مختلف تقاریر کر رہے ہیں، جس میں بہت ساری چیزیں آئی ہیں، آپ بھی سن رہے ہوں گے، جس میں سب سے اہم بات کہ کچھ حضرات ان کے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا استقبال کرنا اور وہاں پہ پہنچنا ایسے ہے جیسے آپ جنت میں جا رہے ہیں، معاذ اللہ، اس طرح کی بھی ویڈیوز ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی کھانے کا جانسا دینا، بریانی کا دینا، جو کہ ان کا تقریباً وتیرہ چلتا رہتا ہے، وہ بھی کیا ہے، زد عام ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کے جو ایم این اے ہیں، ایم پی ایز ہیں اور جو ورکر ہیں، جو ناظم، ضلعی ناظم، اس طرح کے تمام جو ہیں، ان کو یہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ اگر وہ اس جلسے میں نہ پہنچے یا وہاں استقبال کے لیے نہ پہنچے تو ان کی جو ہے وہ کینسل کر دی جائے گی ٹکٹس اور یہ وہ ساری چیزیں۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، اور اوپر سے جو قانونی ٹیم ہے نواز شریف صاحب کی، وہ بھی اپنے زور و شور سے کام میں جو ہے نا وہ جاری ہے اور مبتلا ہے، کیونکہ ان کو خدشہ تھا کہ کہیں پاکستان آتے ہی مجھے گرفتار نہ کر لیا جائے، تو اس کی حفاظتی ضمانت کے لیے کل اپیل دائر کر دی گئی تھی، جس کا ابھی اس وقت تک، جبکہ ابھی 1 بج چکا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، اور ان کی حفاظتی ضمانت جو ہے وہ 21 اکتوبر کو وہ آ رہے ہیں، 21 اکتوبر کی بجائے 24 اکتوبر تک جو ہے جج محمد بشیر صاحب نے ایکسیپٹ کر لی ہے کہ اس کے دوران ان کو گرفتار نہ کیا جائے۔ تو یہ بھی صورتحال سامنے ہے کہ کیا عدالتیں کیا کر رہی ہیں اور باہر کیا نظام چل رہا ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، نظام تو اپنا جو ہے اس سے خود بخود رستہ بنانا ہوتا ہے، اور وہ سلسلہ ابھی کیا ہے، چل رہا ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ ادھر سے جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں جناب عمران خان صاحب، ان کی بھی کچھ درخواستیں جو انہوں نے عدالت میں دائر کی ہوئی تھیں وہ کافی کچھ ایکسیپٹ ہو گئی ہیں۔ نمبر 1، انہوں نے ایک سائیکل کا کہا تھا کہ وہ مجھے کوئی ورزش وغیرہ کرنے کے لیے چاہیے، تو اس کو بھی قبول کر لیا گیا، بلکہ آج ابھی تک کی خبر ہے کہ ان کی سائیکل جو ہے وہ جیل کے باہر پہنچا دی گئی ہے۔ اور ان کے جو کیسز ہیں ان کو تو آگے جناب سائفر کیس جو ہے وہ بھی آگے چل رہا ہے، ان کی قانونی ٹیم اس پہ کافی زیادہ محنت کر رہی ہے، امید تو یہ ہے کہ انشاءاللہ اس میں وہ بری ہو جائیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ صورتحال کچھ اس طرح ہے کہ انہیں ابھی لگتا ہی ہے کہ الیکشن تک جو ہے وہ سائیڈ لائن کیا جائے گا، اور اسی طرح عدالتوں میں جو ہے معاملات وہ رکھے جائیں گے۔ اچھا، اس ساری صورتحال میں جو کہ فائدہ اٹھاتی مختلف پارٹیاں نظر آتی ہیں، جنہیں وہ اپنی جگہ جو ان کے یعنی نہ ہونے سے اور یہ سارے معاملات ہیں، اس میں صورتحال یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ بھی اپنی کمپین کو زور و شور سے چلا رہی ہے، اور انہوں نے بہت سارے پاکستان میں مطلب موسٹلی 80% جو علاقے ہیں ان میں اپنے ٹکٹس جو ہیں وہ ارینج کر لی ہیں، اور ان کے کینڈیڈیٹس بھی ماشاءاللہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں اور اچھی جو ہے نا اسٹرینتھ رکھتے ہیں۔ امید ہے کہ اگر فیئر الیکشن ہوتا ہے تو انہیں بھی کافی زیادہ سیٹیں جو ہے وہ ملنے کے چانسز ہیں۔ اس طرح استحکام پارٹی ہے تو ظاہر بات ہے وہ بھی ایک بہترین، ظاہر بات ہے ان کے جو سربراہ ہیں جہانگیر ترین صاحب، وہ بھی ایک سٹرونگ جو ہیں کینڈیڈیٹس ہیں، مطلب ان کے پاس پیسہ اور یہ ساری چیزیں تو کوئی کمی نہیں ہے، اور وہ اپنی بڑی بھرپور انداز میں پارٹی کو آگے چلا رہے ہیں، اور دن بدن اس میں پاکستان تحریک انصاف سے جو ٹوٹنے والے لوگ ہیں
ان کا جو رخ ہے وہ جو ہے نا جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی استحکام میں زیادہ سے زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو خیبر پختونخوا کی جو پارٹی تھی، جو نئی بنائی تھی جناب ان کے وزیر اعلیٰ صاحب نے، اس میں تو ابھی تک کوئی جان نہیں رہی اور نہ ہی کچھ ان کا آگے جو لائے عمل وہ نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد جناب فضل الرحمان صاحب ہیں، بہت منجے ہوئے سیاست دان ہیں، بڑا وقت انہوں نے سیاست میں گزارا ہے۔ وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ مطلب ایڈوانس ہمیں بتاتے بھی رہتے ہیں، اور ایڈوانس آنے والی سیاست کے بارے میں ان کی جو پریڈکشن ہے وہ بہت زیادہ ہیوی اور اچھی ہے۔ تو ان کے بارے میں صورتحال یہ ہے کہ انشاءاللہ انہوں نے اب جو ہے نا تھوڑا نون لیگ کو اور جناب اس طرح مختلف جو اسٹیبلشمنٹ ہے کو کھینچنا شروع کر دیا ہے، اور کہ ہمیں سیاست سے دور، یعنی ان کو لگتا ہے کہ جو الیکشن ہے وہ فیئر الیکشن نہیں ہوں گے، تو اس لیے انہوں نے تھوڑا اپنا دباؤ بڑھانا شروع کر دیا ہے۔ تو انشاءاللہ اب دیکھتے ہیں، الیکشن جو ہے اس کا شیڈول آنے کو ہے، کام بالکل قریب ہے۔ امید تو یہ ہے کہ انشاءاللہ جنوری میں ہی الیکشن ہو جائیں گے۔ جنوری تک بہت سارے جو ہے نا مناظر وہ تبدیل ہوں گے، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ ساری صورتحال کیا بنتی ہے۔ تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اپنے تمام جو میں معلومات ہوگی وہ آپ تک بر وقت ویلاگ کے ذریعے پہنچاتا رہوں۔ آپ کو اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔